ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس دور کے اندر جبکہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ سیم پیج کے اوپر ہے. پہلے بھی یہ سیم پیج تھا, لیکن اس دفعہ والا جو سیم پیج ہے نا وہ سیم لائن ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ بولا وہ بالکل فوج کی مرضی سے بولا ہے. 2 جملے انہوں نے بولے ہیں, اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو ہم اپنے مستقبل کو اس اعتبار سے فورسی کر سکتے ہیں. پہلا انہوں نے جملہ بولا کہ اگر آج ہم مسلمان ممالک اکٹھے نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. اندازہ کریں, چوہے جتنا ملک ہے اسرائیل اور دوسری طرف 2 ارب مسلمان, آلموسٹ کوئی 60 کے قریب اسلامک کنٹریز, اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. یعنی ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے نا, پیچھے سارے ان کے بڑے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پر ہونے والے ظلم کا مداوع اس اعتبار سے کیا کہ وہ سارے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے تو فلسطین میں زبردستی انہوں نے بٹھا دیے. تو اس اسٹیٹ کی گارنٹی پہ تو یو کے اور فرانس اور امریکہ ہے, سیدھی سی بات ہے. رشیا اور چائنا کو اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن وہ 3 ملک تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑا خطرناک بلکہ خطرناک جملہ تھا جس سے عقل مندوں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں, جو خواجہ آصف صاحب نے بولا کہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اس وقت مسلم کنٹریز کو مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ سے مراد وہ سفارتی طور پر بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے. سفارت خانے جن ملکوں میں ہیں وہ ختم کیے جائیں, ان سے تجارت کا معاملہ ختم کیا جائے, اور اگر آرگنائز طریقے سے کوئی بائیکاٹ پروڈکٹس کا بھی ہو تو ہم اسے سپورٹ کریں گے, لیکن وہ آرگنائز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو لاکھوں مسلمانوں کی روزگار وابستہ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے, ظاہر ہے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. ویسے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اس طرح کے ولاگز دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. ظاہر ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی نا, تو آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں, یوز کرنے کے اعتبار سے تو مجھے تو ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, KFC, میکڈونلڈز, اسی طریقے سے بیکری آئٹمز, یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے لگتے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ استعمال کرتا ہوتا, لہذا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کاش ایسا ہو کہ اچھے طریقے سے بائیکاٹ ہو اور ان کی اکانومی کو واقعی ڈیمیج پہنچے, لیکن لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ فاقے کریں, اور گاندھی صاحب نے بھی اس زمانے میں تحریک چلائی تھی گریٹ برٹن کے خلاف, بائیکاٹ کیا تھا, اور بھائی اس وہ لوگوں کی ضرورتیں کیا تھی, 2 وقت کی روٹی. آج ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارا تو انٹرنیٹ کا کنیکشن بند ہو جائے نا تو سانس بند ہو جاتا ہے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کریں گے, نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. تو ایک آرگنائز طریقے سے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے, جذباتی باتیں نہ کریں. اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر اگر بائیکاٹ کسی نے کرنا ہے وہ ضرور کرے. میں تو واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا بھائی, میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, میں نے سمپل موبائل رکھا ہوا ہے. جو ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں استعمال میں رکھی ہوئی ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں تو ضرورت کی چیزیں ہیں. کیوں ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی؟ آپ اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ سمپل فون بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں. آپ سمپل گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں. ضروری آپ نے ایسی گاڑی یوز کرنی ہے جو اسرائیل کی سپورٹ میں کمپنیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ کو یہ کہنا ہے بائیکاٹ کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بائیکاٹ کے حوالے سے. میں اب نام نہیں لیتا اس کا, آپ کو پتا چل جائے گا. ہمارے اچھے دوست ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ. تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے میں نے کامنٹس کیے, تو انہوں نے پھر ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. تو میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا یہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے. وہ سمجھے کہ میں نے جو باتیں اس میں کی ہیں نا وہ انجینئر صاحب نے انڈورس کر دی ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو فلسطین کے حق میں دعا لکھی ہے اور آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے مختلف ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا. تو اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے کہ کوک کا اور پیپسی کا, ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. بائی چانس جب میں نے ان کی ویڈیو چلائی نا تو پیپسی کا اشتہار سب سے پہلے چلا اس کے اوپر. میں فوراً جناب فوٹو کھینچ لی اور میں رکھی تھی لیپ ٹاپ. جس بندے نے منو وہ ویڈیو بھیجی ہے نا کہ دیکھو جی لگتا ہے بڑے احترام سے یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں اور انہوں نے بائیکاٹ کے بارے میں بتایا ہے. میں نے کہا میں نے دیکھ لی ویڈیو, تو اس کو میں وہ تصویر بھی بھیج رہا ہوں. میں نے کہا یہ دیکھ لو پریکٹیکلی. اب ان کو بھی مشورہ دیا جا سکتا تھا نا کہ آپ سارے ڈرنکس جو ہے وہ اس کو بین کر دیں اپنے ان میں ویڈیوز میں. تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہمارے جو سائل الدین بھائی ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی KFC کے باقی چیزوں کے اشتہارات
چل رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی نے بین نہیں کیے ہوئے. اور مانیٹائزیشن ختم کر دو نا یار, چھوڑ دو نا. اور آپ لوگوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا, آپ نے اتنا کچھ رزق حلال کمایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید. کیوں کرتے ہو اس طرح؟ تو پھر جو چیزیں ان لوگوں کی نکلتی ہیں نا, پھر آپ کو یہ پتا کیا بتائیں گے کہ یہ والا آپ بائیکاٹ بے شک نہ کریں, یعنی ساڈے والا نہ کرو, تو والا کرنا ہے. تو یہ بھائی سارے تو والے نے, میرے والا کوئی بھی نہیں. میں تو آلریڈی یہ ساری فیسلٹیز یوز نہیں کر رہا, میرے پاس تو موٹر بائک ہے بھائی, ٹھیک ہے. میرے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. KFC اور یہ کولڈ ڈرنکس میں استعمال نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. اور یہ میری کوئی بہادری نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے. میں اس کو بھی کوئی اپنے کھاتے میں اس اعتبار سے نہیں ڈلوانا چاہتا کہ انجینئر صاحب نے کوئی قربانی دے دی ہے, مجھے چنگے نہیں لگتے جی. ہم نے زیادہ زیادہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کھانی ہوتی ہے تو گھر میں بنا لیتے ہیں, چپس بنا لیتے ہیں یا بریانی بنا لیتے ہیں. ہمارے تو فاسٹ فوڈ یہی ہے نا پنجاب کے کلچر کے اندر, یا پلاؤ بنا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں, ہم انہیں بھی مخلص سمجھتے ہیں دین کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اخلاص نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی چیز اپلیکیبل نہیں ہے جب تک کہ آرگنائز طریقے سے نہ ہو. شروع کریں نا, مثلا پاکستان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے سال کا, وہ اناؤنس کریں کہ جی 100 بندوں کا, ہر مدرسہ یہ اناؤنس کرے کہ 100 بندوں کا گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. جو لوگ ان کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ لائف ٹائم ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے, وہ اپنی نوکری چھوڑیں. اس طریقے سے کریں. اور کئی باتیں آپ کو غلط بتائی جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بات مشہور ہوئی کہ جی KFC کی 550 برانچز جو ہیں وہ ترکیے کے اندر بند ہو گئی ہیں, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور ترکیے میں تو ہر چیز اسرائیل کی ہے, سفارت خانہ ہے, سب سے بڑی تجارت ترکیے اور اسرائیل کی ہے. ترکیے نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اور جو کمپنی KFC کے جگہ پر آئی ہے نا کاروبار کو کامیاب کر کے, وہ بھی اسرائیل کی ہے. لو سامو, ہاں وہ تو مجھے ترکیے سے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا کہ علی بھائی یہ کیا گمراہ کر رہے ہیں عوام کو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو سارا کاروبار اسرائیلی کمپنی کر رہی ہے, کوئی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا. یہ ساری مسلمانی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی گھسی ہوئی ہے. تو بھائی وہ باتیں کریں جو پریکٹیکلی پاسبل بھی ہوں, اور کسی کی نیت کے اوپر یہ شک نہ کریں. اگر ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کریں جو پریکٹیکلی پاسبل ہو. آپ کی قربانی کا لیول یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون اپنا ختم نہیں کر سکتے, اپنی گاڑی کی جگہ آپ سادہ گاڑی نہیں خرید سکتے, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں KFC کا اور پیپسی کا بائیکاٹ کرو. یہ ساری جذباتی باتیں بھائی. اور بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا ہوا. رمضان نشریات میں مجھے خود بتایا یار میڈیا کے لوگوں نے کہ افطار کے وقت یہ مانگ رہے ہوتے ہیں جی KFC منگوائیں. کیا بات کرتے ہیں یار, کہانیاں کرائیں گے, جذباتی باتیں. یہ آخرت میں پول کھل جائے گا. ہم منافقت نہیں کر رہے. میرا تو آٹومیٹیکلی بائیکاٹ ہے, لیکن میں اس بائیکاٹ کو سمجھتا ہوں اگر کسی نے کرنا ہے تو آرگنائز طریقے سے کرے گا. اس طریقے سے بھوک ننگ کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. آج ہماری بیسک نیڈز وہ نہیں ہے جو آج سے 100-150 سال پہلے تھی کہ روکھی سوکھی کھا کے آپ گزارا کر لیتے تھے. اب لوگوں کی اکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور پھر کس چیز کو آپ چھوڑیں گے؟ کرنا چاہتے ہیں آرگنائز طریقے سے ضرور کریں. کہتے ہیں نہیں آپ لوکل پروڈکٹس بنائے نا, بھائی یہ ساری علمی شہوت ہے, ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ KFC کے مقابلے پہ کوئی ہم بھی اس طرح کی چیز لانچ کریں اور ہمارا بھی کاروبار چلے. آج تک تو نہیں کر سکے, آپ کون سا کر لیں گے؟ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کی بیوی, بچہ یا ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں وہ ٹیکہ تلاش کرنے کے لیے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے, اور آپ کو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا داڑھی پگڑی والا بندہ بتائے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے لوکل اور یہ اسرائیل کا ہے, ایمانداری سے بتائیں آپ کون سا ٹیکہ خریدیں گے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ان پروڈکٹس کے اوپر کیسے یقین کریں؟ ہمیں پتا ہے کہ گورے نے اگر کوئی چیز پروڈکٹ کے باہر لکھی ہوئی ہے تو وہی چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں, لیکن اپنے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ مرچ بھی خریدنے جائیں اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے, سستی سے سستی چیزوں کے اندر بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا. خود یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی لوکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے نا اس زمانے میں 2014 کے دھرنوں میں 12 لاکھ کا ٹکٹ کٹوا کے آئے تھے. سب سے مہنگے والا ٹکٹ انہوں نے خریدا تھا. تو ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے بھائی, سارا چندوں کا مال ہی تھا. انڈائریکٹلی آپ کی کمائیاں ان تک پہنچ رہی ہیں, اور آج تک کسی مولوی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. وہ کہتے ہیں آنے دو. بلکہ وہ الیاس قادری صاحب تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا تھا لا تما لا جمع لا منع, یعنی تما لالچ نہیں کرنی, لا منع بھی نہیں کرنا. اگر وہ لے کے آ گئے تو لے لینا ہے. لا جمع بھی نہیں کرنا. ویسے جمع کیا ہوا انہوں نے, اچھے سے مکان بنائے ہوئے.
حالت یہ ہے کہ یہ لوگ تہمت اور کرتے میں اور پگڑی میں اپنی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چھپا لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی کتنے سادے ہیں جی، دیکھیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تہمت پہنی ہوئی ہے، اور نکل رہے کس میں سے؟ 6 کروڑ کی گاڑی میں سے۔ وہ 6 کروڑ کی گاڑی ان کی سفید تہمت اور پگڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور ہم بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ صحیح عیاشی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور آپ کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں۔ اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، اور خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو مل کر کوئی ایسا لائے عمل تیار کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی بدماشی کو روکا جا سکے، بالکل میں اس کو انڈورس کروں گا، ورنہ الٹیمیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بات چلی جائے گی، کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ مسلمان ملکوں کو ایک ایک کر کے ذبح کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے مسلمانوں نے تو اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اب کوئی امپائرز کا دور تو نہیں ہے۔ عراق میں آلریڈی اڈے موجود ہیں امریکہ کے، قطر میں موجود ہیں، اور امریکہ ظاہر ہے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو ہر اعتبار سے۔ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اتنی ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب پاکستان کی مثال دینا غلط ہے۔ پاکستان نے جس زمانے میں اپنے نیوکلیئر ویپن کو ڈیولپ کیا ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس افغان وار کا شیلٹر موجود تھا۔ امریکہ کو رشیا کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے اس وقت جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب، ان سے ہمیں کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے بڑی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو، جو ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس وقت جتنے بھی سائنٹسٹ تھے، انجینئرز تھے، سب کا کریڈٹ ہے، اور الٹیمیٹلی اسے منطقی انجام تک ضیاء الحق صاحب نے پہنچایا۔ وہ جو افغان وار تھی اس میں امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، اور اس شیلٹر میں وہ ہمیں اس طریقے سے روک نہیں سکے، ورنہ روک لیتے۔ اور اس کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جو ایٹامک بلاسٹ کیے، وہ ایک مبارک دور تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ مجھے بتائیں 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد کچھ سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکے؟ اس لیے دیکھیں کہ ابھی تک 7 ہی ملک ہیں جو ڈکلیئر ہیں، 5 وہ ورلڈ پاورز جو ہیں، امریکہ، یو کے، فرانس، رشیا اور چائنا، اور 2 ان کے علاوہ ہیں انڈیا اور پاکستان۔ اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ انڈکلیئر ہے، اگر ہوئی تو وہ 8ویں ہوگی۔ باقی نارتھ کوریا یا ایران ابھی اس لیول پہ انریچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پہنچے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے۔ تو مبارک دور تھا، اور اس زمانے میں جو ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کی آفر کو قبول نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ اکیلے نہیں، پوری ٹیم کی ایفرٹ تھی، فورڈ بھی انوالو تھی، اپوزیشن بھی اس وقت ساتھ تھی، اور ریکوائرمنٹ بھی تھی، ورنہ ان کو تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہ کیا جاتا اگر اس وقت اس کی اپروول وہ نہ دیتے۔ تو جس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ماننی چاہیے۔ بینظیر بھٹو کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بینظیر بھٹو نے ہی اپنے ملک میں امپورٹ کی، اور اپنی جان پہ کھیل کے یہ سارے معاملات اس وقت 1996 میں آغاز کیا۔ اور آج ہمارا ایٹم بم کسی کام کا نہ ہو اگر ہمارے پاس بلسٹک میزائلز موجود نہ ہو، کیونکہ اتنی دور ایٹم بم کو پہنچانا ایئر فلائٹس کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے بلسٹک میزائل چاہیے آپ کو، جو ہائپر سونک سپیڈ کے اوپر جائے، جس کو انٹرسپٹ کرنا بھی مشکل ہو۔ تو میزائل کے بغیر ایٹم بم کسی کام کا نہیں، تو اس لیے پاکستان نے اس کو بھی ماسٹر کیا الحمدللہ۔ تو پاکستان کو حالات و واقعات اللہ نے ایسے دیے کہ وہ مینج کر سکے۔ ایران کے پاس وہ حالات و واقعات نہیں تھے، اور پھر کوشش کے باوجود وہ کامیاب بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکے۔ لہذا اس وقت اگر وہ ڈیل کر لیں اور اپنی اکانومی کو درست کر لیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، تو یہ میں آج مشورہ نہیں دے رہا، آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں، میں نے اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، یا آپ کا کچھ عمر نکال دیں گے۔ حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہے نا، آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کر معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے، خودکشی نہیں کرنی ہوتی۔ ویلاگز آپ جس طرح کے مرضی بنائیں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے، وہ آپ کو اجازت ہے، تقریریں کریں، لیکن پریکٹیکلی وہی کچھ کریں جو کچھ کرنا چاہیے، جو پاکستان آج تک کرتا رہا۔ یہاں ہمیں ملی ترانوں کے اوپر لگا کے رکھا سب کچھ، لیکن اندر خانے امریکہ کے ساتھ بنا کے بھی رکھی، بالکل ٹھیک کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، بنا کے رکھی ہے تو کسی لیول کے اوپر پہنچے گا نا۔ ادروائز اگر آپ اس طریقے سے اندر خانے اس طرح کے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے، اور دیکھ لیں سارے ہی ایسے ہیں، یہ سارے ٹارزن ایسے ہیں۔ خان صاحب بھی آپ کو پتا ہے اوپنلی تو مخالفت کرتے تھے، اندر خانے آپ نے ان کی لیکس بھی سن لی کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مذاق ان کا ٹھیک اڑ رہا تھا کہ بھائی باہر تو ٹارزن بنتے ہو، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا تو اصل بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ اس طرح ہی ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے، باہر نکل کے انڈیا کو گالیاں نکالنی ہے،
اندر بیٹھ کے ہم نے تجارت کی باتیں کرنی ہے. تو دنیا میں اس طرح نہیں چلا جاتا. ہمارے بھولے والے مسلمان جو ہے نا، وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی لیڈرز کی تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا بجلی ان کے اندر بھری ہوئی ہے. وہ دیکھیں ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے تھے کہ IMF قرضہ واپس مانگے تھے تسی کو آیا جے غوری. اندازہ کریں. اب آپ اگر مذہبی طبقے کے حوالے اپنی حکومت کر دیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی غوری نہیں آنے لگا، یہ بھی دوستی کریں گے. یار مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ توانا آواز ہے نا پاکستان میں امریکہ کے خلاف. ایون انہوں نے یہودی جنٹ بھی کہنا شروع کر دیا خان صاحب کو. لیکن امریکن سفیر خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں بھی ایک دفعہ موقع دیں آپ. اندر سے سارے مانتے ہیں کہ غوث وقت امریکہ ہے، لیکن یہاں آپ کو تقریر میں بتائیں گے کہ جی وہ امریکہ کوئی خدا نہیں ہے. اور خدا کوئی نہیں مان رہا، لیکن پاور کو تو تسلیم کرنا پڑے گا نا آپ کو، جو پاور ہے جب تک کہ گر نہ جائے. یا تو آپ ان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو. تو کہانیاں کروانی چھوڑیں بھائی، پریکٹیکلی آپ معاملات کو دیکھ کر چلیں. قرآن پاک میں یہ میں پہلے آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. سر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ ننگے سر والی سرکار کہ یہ آیت مباہلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریح صحیح مسلم سے بیان کر سکے. نام تو کتاب و سنت کا لیتے ہیں نا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا کانٹیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں. سورہ آل عمران کی شروع کی جو آیات ہے نا تقریباً 50 کے قریب، یہ نبی علیہ السلام کو عیسائیت کے جو نظریات میں بگاڑ تھا نا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کی. اور نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا کہ یار ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے. تو نجران کے عیسائی یعنی آپ سمجھ لیں وہاں کے، آپ سمجھ لیں جس طرح ہوتے ہیں نا گدی نشین، خانقاہ نشین لوگ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی نیا نبی آ گیا، ہم تو ایک نبی کو لے کے چل رہے تھے اور یہ نبی کہتے ہیں کہ ہم اسی نبی کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ہم ان کو ذرا چیک کریں کہ عیسیٰ جیزس کرائسٹ کے بعد کوئی پیغمبر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو آخری پیغمبر مانتے ہیں کرسچنز. تو یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. یہ واقعہ ہے 8 یا 9 ہجری کا، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ 1.5-2 سال پہلے کا. تو اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے غلط نظریات سے ریلیٹڈ. تو سورہ آل عمران نازل ہوئی. الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے حق جو ہے وہ ان ایمبیگوس کر کے، غیر مبہم کر کے عیسائیوں کے اوپر واضح کر دیا. اس کے باوجود جب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے نا، تو نبی کو تو چونکہ اللہ نے منوانا ہے، وہ دنیا پہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے. میں اللہ کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں، میں تو نبی علیہ السلام کا ادنا سا ڈاکیا ہوں. مجھے ماننا نہ ماننا دین کا کوئی حصہ نہیں. نبی کو چونکہ اللہ نے منوانا ہوتا ہے، لہذا نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا ہے لوگوں کے اوپر. کوئی دنیا میں اور شخص نبی کے بغیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ صرف نبی دعویٰ کر سکتا ہے، غیر نبی تو نہیں کر سکتا. جب نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، پھر نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اینڈ پہ چیلنج دے کہ میں نے تو حق واضح کر دیا ہے، اب جو کچھ کر رہے ہو ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر رہے ہو، تو آ جاؤ اب میدان میں. یہ کوئی نہ امام کعبہ کر سکتا ہے، نہ ویٹیکن سٹی کا پوپ کر سکتا ہے، نہ یروشلم کا کوئی پادری کر سکتا ہے، نہ کوئی ہندوؤں کا پنڈت کر سکتا ہے کہ میں نے حق واضح کر دیا. ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی عیب رہ گیا ہو، تو میں کیسے چیلنج کر سکتا ہوں؟ مباہلہ غیر نبی کے لیے کرنا حرام ہے، یہ صرف نبیوں کی خصوص. یا وہ شخص پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نے حق واضح کر دیا. سر آپ حضرت ابوبکر سے بھی کہیں نا، تو وہ بھی یہ کبھی کلیم نہیں کریں گے کہ میں نے حق لوگوں کے سامنے واضح کر دیا. وہ بھی کہیں گے میری رائے ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی. نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو باقی لوگ کس کھاتے میں؟ تو نبی علیہ السلام نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس طرح کریں، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس حق آ چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کانٹیکسٹ میں یہ آیات چل رہی ہیں، یہ حق ہے، اب آپ نے شک میں نہیں پڑنا. اور آیت نمبر 61 ساتھ ہی، فمن حاجک فی، اگر اس کے باوجود آپ سے جھگڑا کریں یہ کرسچنز، من بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس العلم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو ان سے فرماؤ، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. بیویوں کو نہیں، عورتوں کو. ٹھیک ہے، عورت میں بیوی بھی آتی ہے، لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، یہ وہی مباہلہ. اس کے بعد ہم گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو، یعنی تباہ و برباد ہو جائے. اسے کہتے ہیں مباہلہ.
اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں جس میں کہا گیا تم بھی آ جاؤ اپنے بیٹوں کو عورتوں کو لے آؤ اور ہم بھی لے آتے ہیں, تو نبی علیہ السلام اپنے کن بیٹوں کو اور کن عورتوں کو لے کے گئے, اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر. لیکن وہ حدیث اتنی دردناک ہے کہ یہ وہ حدیث بھی پوری نہیں بیان کر سکتے, اس کا آخری حصہ ہی بیان کرتے ہیں. وہ حدیث حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے ہے اور ساری ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے. اصول برکت کے لیے دوبارہ ذرا تعارف کروا دوں. یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری و مسلم سے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے. مفت ڈاک میں آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے لے کر ظہر تک, شام کو عصر سے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں +923215900162. مفت آپ کے پاس یہ بھی ریسرچ پیپر اور باقی بھی آ جائیں گے جس میں واقعہ کربلا کی پوری تاریخی کتابوں سے نہیں بخاری مسلم سے پیش کی ہے. شہادت عثمان کے اصلی اسباب, جنگ جمل صفین نہروان اور یہ ساری ڈیٹیلز. اس میں سر میں نے یہ مباہلے والی جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی, وہ بھی میں نے اس میں شامل کی ہے, جو میں نے کہا کہ ان میں جرأت نہیں بیان کریں. اس میں 40 نمبر کے اوپر ہے, نمبر بھی بڑا کلاس کا ہے 40. پہلے میں وہ حصہ بیان کرتا ہوں جو علماء بیان کرتے ہیں, پھر پوری حدیث بعد میں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جو میں نے پڑھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن, سیدنا حسین علیہم السلام اجمعین کو بلایا اور پھر اللہ کے حضور عرض کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ عیسائی بھاگ گئے. حالانکہ سیدنا حسن حسین کتنی عمر تھی, 5-7 سال. باقی نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں, ایک ہی بیٹی اس وقت زندہ تھی, سیدہ فاطمہ. قرآن میں آیا تھا اپنے بیٹوں کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ. تو بیٹوں میں تو سمجھ آتا ہے حسن حسین چلے گئے, بیٹی کو لانے کا تو نہیں کہا تھا, تو سیدہ فاطمہ کیوں گئی؟ اور عورتوں کو اگر کہا تھا تو عورتوں میں تو پہلی چیز بیوی ہے. تو نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تو اس وقت تھیں, جن میں سیدہ عائشہ حفصہ بھی شامل تھی, کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. تو یہ پھر اہل بیت کون سے ہیں جن کو مباہلے کے لیے لے گئے؟ بیٹے کون گئے؟ حسن حسین اور علی. علی بھی بیٹوں کی جگہ ہی تھے نا, نبی علیہ السلام نے پرورش کی ہوئی تھی, داماد بھی تھے. اور عورت میں کون؟ صرف ایک عورت سیدہ فاطمہ, بیوی نہیں ساتھ لے کے گئے. تو میں نے کہا ہے ان میں یہ بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ یہ آیت مبالغہ جو ہمیں مبالغے کرتے ہیں نا, یعنی آل امیہ کو بچانے کے لیے, یہ مبالغے والی آیات اور حدیث بیان نہیں کر سکتے. یہ تو ان کے گاٹے فٹ ہو جائیں گی. مجھے جو مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, بیوی کو لے آؤ, تو بیوی تو آئی نہیں تھی سر اس میں, تو آپ کو تو یہ پہلے کلیئر ہی نہیں ہے کہ مبالغے میں گیا کون کون تھا. باقی رہ گیا یعنی مناظرے اور مجادلوں کے چیلنج, یہ اپنے پاس رکھیں آپ. ہمارا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں ہے. جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے. آپ بہتر یہ ہے کہ یہ مباہلوں کے چیلنج ان لوگوں کو دیں جن کا عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ کا اختلاف ہے, کیونکہ آل امیہ کا دفاع بڑا ایشو ہے یا عقیدہ توحید بڑا ایشو ہے؟ عقیدہ توحید. تو سر جو لوگ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں اور ان کے ہزاروں علماء ہیں جو توحید کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے زوم میں شیطان کے ہتھے چڑھ کے, ان کو کیوں نہیں مباہلوں کے چیلنج کرتے؟ اور وہ تو تیار بیٹھے ہیں مباہلے کرنے کے لیے. وہ تو وہ ہیں جو مناظروں کے لیے تیار ہیں, مجادلوں کے لیے تیار ہیں, مباہلوں کے لیے تیار ہیں. ان کے آپ مباہلے قبول کریں نا, ہمیں کوئی چیلنج دے رہے ہیں. ہم تو مباہلے کو سمجھتے ہی حرام ہے, اور جو حلال اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں یعنی اہل حدیث اور ان کے مخالفین, آپ آپس میں کریں. ہمارا تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اس قسم کے چیلنج کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ میں نے ویڈیو خود نہیں دیکھی, لیکن جن بھائیوں نے سکھا علماء نے دیکھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح. یہ تو بات یہ کہ وہ خود کریں آپس میں, اور مہربانی کر کے نا ایک جمعہ آیت مبالغہ کے اوپر پڑھا دیں اور صحیح مسلم سے یہ حدیث بیان کر دیں جو میں نے بیان کی ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 دارالاسلام کی کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق. اگر اب آپ میں ہمت ہے تو میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں. اسی پہ ہم اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ اذان مغرب کا بھی ٹائم قریب آ چکا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا, امر معاویہ. تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا, آپ کو علی ابن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ استغفر اللہ. اچھا اب دیکھیں ادھر ہی انجینئرنگ شروع کر دیتے ہیں, لیکن انجینئر تو ہے نہیں ہے نا, ان کا کام ہی نہیں ہے, کیسے کریں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ امیر شام نے حکم دیا تھا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو صرف ہے حکم دیا,
اور انہوں نے انکار کیا. تو انکار کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے. انکار کیا تو حضرت معاویہ نے پوچھا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ علی پہ سب نہیں کرتے؟ اس میں انہوں نے نئی کہانی آج کل نکالی, وہ سب سے مراد تنقید ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ راشد پہ تنقید کروانا کس کی سنت ہے؟ آل شام, آل امیہ کی, اہل الشام کی. تو صحابہ کے پھر گستاخ کون ہوئے؟ وہ لوگ ہوئے. ظاہر ہے امیر شام جو صحابہ پہ خلیفہ راشد پہ تنقید کرواتے تھے. اگر ہلکا معنی بھی مان لیا جائے, اور ویسے یہ کہانی ہے, یہ تنقید نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں اس کی ایکسپلینیشن ہے 6229, جس میں آل مروان کا ذکر ہے. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب مٹی والے علی بن ابی طالب پر لعنت, نعوذ باللہ. لعنت کے الفاظ ہیں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک لادہ ٹاپک ہے, پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. سرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا, میں تو 1 گھنٹہ اس پہ بول سکتا ہوں. اسی پہ آئیں تو سیدنا سعد ابن وقاص نے کہا میں ہرگز کبھی بھی علی کو گالی نہیں دوں گا, کیونکہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی کے لیے رسول اللہ سے میں نے خود سن رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اگر ان 3 میں سے مجھے ایک بھی مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر عزیز ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کو خیر 3,000 ان کی فضائل ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جائے نا تو وہ بہت ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سعد ابن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, تو تیر چلا. سعد ابن ابی وقاص, سعد بن مالک نام ہے ان کا. ہاں, ابی وقاص کنیت ہے. یہ دونوں ایک ہی بندے کے نام ہیں, سعد ابن ابی وقاص یا سعد بن مالک. مالک والد ہے اور ابی وقاص مالک کی کنیت ہے, تو سعد ابن ابی وقاص یہ ایک ہی بندوں کے 2 نام ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سعد بن مالک کے بارے میں, یعنی سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں خود نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان احد کے موقع پر. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے علی ولی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے کافی ہے. پھر انہوں نے کہا معاویہ سن وہ 3 فضائل کون سے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا مدینہ شریف میں, بچوں اور عورتوں کے اوپر اپنے نائب کے طور پہ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی وہ غمگین ہو گئے, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ تبوک کے موقع پہ مولا علی شریک نہیں ہوئے, باقی ہر جنگ میں شریک تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی ہارون علیہ السلام کو کوہ طور پہ جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نائب چھوڑ کے گئے تھے, تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سر یہ مرتبہ کس کو مل سکتا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سپورٹر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. اسی لیول کے سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ مولا علی ہیں, اور کوئی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. لیکن آپ نے ساتھ کانٹا نکال دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد پہ مولا علی کوئی نبی مان لو. تو غلام القادیانی دجال کدھر سے آ گیا؟ مولا علی نہیں تو تو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیونکہ اس میں ساتھ کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت سن, میں نے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام سے یہ سنا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ, یہ ہے اصل بات. یہ سن کر ہم پوری رات اسی امید میں رہے کہ شاید ہمیں وہ جھنڈا مل جائے, لیکن صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ. انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو شفا ہو گئی اور جھنڈا دے کر روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا اور قرآن کی آیت سورہ ال عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی, فاطمہ, حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر گئے اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ آخری ہے سر. یہ 3 فضائل امیر شام کو سنائے سعد ابن ابی وقاص نے یہ بات منوانے کے لیے کہ میں حضرت علی پہ لعنت نہیں کروں گا, میں ان پہ سب و شتم نہیں کروں گا. اچھا, اس کی بھی انہوں نے انجین نہیں کی. حالانکہ ابن تیمیہ کتنا بڑا مخالف ہے شیعہ کا. منہاج السنہ میں اس نے یہ حدیث مسلم کی لے کے نا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. میں نے تو کئی ایک روایتیں یہاں نقل کی ہیں, ابن تیمیہ بھی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی پھر انہوں نے مزید وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کے دور میں ہوتا تھا لیکن ان کے حکم سے نہیں ہوتا تھا, نہ ان کی اجازت سے ہوتا تھا. اور کہتے ہیں اس میں تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مجھے حضرت علی کے فضائل بتائیں کہ لوگ تو حضرت علی کو برا کہتے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں بھی ان کی تعریف کروں. ایڈی لمبی کہانی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کیونکہ 3 باتیں میں نے سنی ہیں. یہ کہانی ان کی کیسے فیل ہوتی ہے, وہ تو الفاظ میں نہیں فٹ ان بیٹھتی. اس میں الفاظ ہے امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا کہ کرو, تو کرنے کا حکم کیوں دے رہے تھے اگر وہ بچ رہے تھے ان کاموں سے خود. اب مزے کی بات ہے اسی حدیث کا ایک طریق ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر,
جو خصائص علی والا چیپٹر ہے امام نسائی نے لکھا ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8439، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ پوری حدیث یہی ہے، اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے یہ 3 فضائل بیان کیے نا حضرت معاویہ کے سامنے، تو حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کے خلاف ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ تو اس نے بتا دیا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہی بول رہے تھے۔ ایک حدیث سے دوسرے کی تشریح ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حدیث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ان کی تحکیم کے ساتھ جو خصائص علی چھپی ہوئی ہے ہمارے جیلم بک کارنر سے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ ساری حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے، گھنٹوں میں اور بول سکتا ہوں۔ یہ ریسرچ پیپر آپ منگوائیں اور خود پڑھیں، اور پھر یہ جو موبائل وغیرہ کے چیلنج ہے نا سر، تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ میں حصول برکت کے لیے اینڈ پہ پھر دوبارہ وہ عرض کر دوں کہ ہمیں شرافت، زہد اور دنیا سے بے رغبتی تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی، ہوشیاری مولا علی کے مخالفین والی ہے۔ لہٰذا ہم سے کوئی امید نہ کرے کہ ہم دوبارہ اس سراغ سے ڈسے جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بار تو آپ ڈس چکے ہیں مولا علی کو، اب ان کے ماننے والوں کو آپ دوبارہ نہیں ڈس سکتے، کیونکہ ہم نے ہوشیاری چلاکی ان کے مخالفین کی لی ہوئی ہے اور شرافت اور زہد مولا علی والا لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس ہوشیاری سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، صرف آپ کے شر سے بچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہمارے بٹ صاحب نے ایک خطرناک قسم کی وہ پسٹل رکھی ہوئی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ماریں گے، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں اس کو اندر رکھا کریں، بعض لوگ تھوڑے دل والے ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو وہ یہ بات ہے، تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے۔ تو یہ موبائلوں کے چیلنج آپ توحید کے مسئلے پہ نا دوسرے علماء کو کیا کریں، ان مسئلوں کو آپ سیریس نہ لیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کی پبلک آپ کو چھوڑ چکی ہے، کیونکہ آپ کی پبلک جو ہے وہ اہل حدیث کے منہج پہ ہے اور آپ فرقہ اہل حدیث میں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت منہج اہل حدیث کی جیت ہو گئی ہے، کتاب و سنت کی، اور فرقہ اہل حدیث کی شکست ہو گئی ہے کہ بزرگوں سے پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھ کے چلیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم علماء سے پوچھ کے چلے ہوتے تو ہم حنفی علماء سے اگر پوچھے تو پوری زندگی میں رفع الیدین نہ شروع کرنے دیتے۔ ہم تو بخاری مسلم پڑھ کے ہم نے رفع الیدین شروع کیا ہے۔ تو اگر اب بخاری مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر اور اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں حدیثیں آئیں گی تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں، ہم رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانیں گے اور اہل بیت کی شان میں بھی مانیں گے، چاہے آپ ہمیں کہتے رہے جو مرضی۔ ہم جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ آمین۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ والے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا۔ بالکل جھوٹ، حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے، لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی الاسلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا۔ اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا، یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا۔ تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں۔ حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں، اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا، میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا۔ تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا علی بھائی 2 سوال اب اکٹھے کر دیتا ہوں، بڑے کریٹیکل ہیں۔
ایک تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے تو پوری کی پوری ہاتھ آئی ہوئی خلافت جو ان کے حوالے کر دیا، تو ان کو اپنے سے افضل جان کے کیا ہوگا نا. جی اب یہ دو سوال لادہ ہیں آپ نے کر دی ہیں. یہ حدیث دیکھیں نا جی، 72 حدیثوں میں ہم نے یہ حدیث بھی ڈالی ہے، آپ 72 حدیثیں ذرا غور سے پڑھیں. یہ ایٹم بم ہے جو ہم نے پھینکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا نا وہ بنو امیہ سے ہوگا. یہ کتاب الاوائل ہے امام ابن ابی عاصم کی. الاوائل یعنی کون کون سے کام ہیں جو پہلے ہوئے، انہوں نے سارے کام ہیں کہ پہلا سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا. اس سے پہلے لوگ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے. اس سے سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. الاوائل، اسی میں یہ بھی حدیث ہے، یہ اردو ترجمے سے یہ بھی شائع ہو چکی، یہ بھی ایٹم بم چھوڑ دیتا گیا کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. شیخ زبیر صاحب اس کی سپورٹ میں تاریخ دمشق سے لیتے تھے، وہ ابن عساکر سے روایت کے یزید کے بارے میں. میں نے کہا شیخ صاحب یہ یزید کے بارے میں نہیں ہے، وہ تاریخی روایت ہے. یہ حدیث ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں، جس کے بارے میں البانی صاحب نے خود لکھ دیا ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ لیا ہے 1749 نمبر حدیث، اور البانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اس شخص سے وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو وراثت بنا دی ہے. اب بنو امیہ میں پہلے حاکم ہے حضرت عثمان، انہوں نے وراثت بنایا ہے اپنی حکمرانی کو. ان کا بیٹا یہ الفاظ آپ نے بالکل البانی صاحب کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ پہ غلط تنقید ہوئی ہے. جی 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 البانی جی صاحب کے الفاظ میں تھوڑی ہیر پھیر ہوئی ہے. ہیر پھیر نہیں، وہ کہ البانی صاحب کے الفاظ نہ پڑھ کے بتائیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جو وراثت بنا دے گا خلافت کو. ہاں یعنی اس کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرے گا. اچھا خلافت میں وراثت کس نے بنانی ہے؟ بنو امیہ. یہ بھی یاد رکھیے گا. بنو امیہ میں سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کا بیٹا ابان زندہ تھا، اس سے حدیثیں ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں. خلیفہ نہیں بنایا. دوسرے مسلمانوں کا اگر کوئی حکمران آیا تو حضرت معاویہ آیا. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے زبردستی مرنے سے 4 سال پہلے، اس میں نے حدیثیں شامل کی ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے خلیفہ نامزد کروایا. حضرت بکر صدیق کا بیٹا مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، اس کو گرفتاری کا حکم دے دیا مروان نے جو گورنر تھا حضرت معاویہ کا. تو زبردستی تلوار کے دھوس کے اوپر، لہذا یہ بالکل جعلی ہے. اور اس کے گیس میں نے اسی میں مسند ہے ابی یعلا کی 590 نمبر حدیث، اور مجموع الزوائد میں بھی 14782 موجود ہے. امام حاسمی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ حسین سلیم بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. یہ لفظ سلیم اردو میں بولتے ہیں، لفظ سلیم ہے عربی میں سلیم. تو میں مولوی والی غلطیاں کر دینا نا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، حالانکہ خود بھی غلط بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، اس سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروننسیشن کرتے ہیں. یہ احمد رضا ہے، احمد رضا. تو یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں، یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا، تو ہم ان سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں.